بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تشریف فرما اراکین کمیٹی مسجد حاضہ، معزز احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم کو موقع دیا کہ اسی کے گھر میں ہم بیٹھ کر اسی کی کتاب میں ہم غور و فکر کریں۔ مولا جب تک زندگی دے ہم تمام کو تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے احکامات پر ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ناچیز کے زبان پہ کلمہ حق جاری فرما دے۔ عزیزان محترم، پچھلے اتوار کو ہم نے سورہ حدید کے رکوع نمبر 3 کو تکمیل فرمایا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم رکوع نمبر 4 کا ہم آغاز کریں گے، اور یہ سورہ حدید کا آخری رکوع رہے گا۔ اب اس کے بعد 28واں پارہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمارا 27واں پارہ تکمیل ہو گیا ہے۔ 28ویں پارے کو ہم نے 28، 29، 30 کو ہم نے بہت پہلے ہی تکمیل کر لیا تھا، اور اس بار ہم نے 25، 26، 27 یہ 3 پاروں کو ہم نے شامل کر لیا۔ تو الحمدللہ کل ملا کے ہمارے آخری کے 6 پارے تکمیل ہو گئے، اور دیکھتے ہیں اگر اللہ نے توفیق دی تو آنے والے اتوار کو ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 20 یا 19 سے ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ ہمارے آخری کے 10 پارے انشاءاللہ ہم تکمیل کریں گے۔ عزیزان محترم، آئے ہمارے موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سورہ حدید کے بارے میں آپ نے تفصیلاً سماعت فرمایا، اور 3 رکوع بھی تکمیل ہو گئے، آخری رکوع ہے آج۔ اہل کتاب کا، امت سابقوں کا تذکرہ آج ہم کو انشاءاللہ اس رکوع میں ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور تحقیق کہ ہم نے رسول بھیجے، نوح اور ابراہیم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یعنی ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ، اور ان کی ذریت میں بھی ہم نے نبوت دی، والکتاب، اور کتاب بھی دی۔ ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یہ تمام نبیوں کے باپ ابو الانبیاء، نوح علیہ السلام کو بھی انہی سے تمام انبیاء علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ دونوں بیٹے تھے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، سلیمان، داؤد، موسیٰ علیہم السلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کس کی نسل سے تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تھے۔ اور ہمارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسحاق سے نہیں تھے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام سے تھے۔ یہ شجرے کو آپ یاد رکھیں، یہ بنیادی شجرہ ہے، بنیادی انفارمیشن ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور نوح کی نسل سے جو ہے نا انبیاء دیے، کتاب دیے، توریت، انجیل، زبور، یہ تمام کتابیں یہیں پر ملتی ہے۔ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ، ان میں سے بعض لوگ جو ہے نا ہدایت پر تھے، کثیر لوگ فاسق تھے۔ کس بنا پر فاسق ہوئے؟ اکثر لوگ گمراہ ہو گئے اس بنا پر کہ جب آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی، یہ ان کے اوپر لازم تھا کہ اب وہ اپنی شریعت کو چھوڑے، اپنی کتاب کو چھوڑے، بس اپنے نبی پہ ایمان رکھے اور اپنی کتابوں پہ ایمان رکھے، اتنا ان کے لیے کافی تھا۔ پر اطاعت کس کی کرنی تھی؟ امام الانبیاء، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے اوپر لازم تھی، پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہی اپنے پرانے طریقے پر چلتے رہے۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے پیچھے کچھ قدموں کے نشان چھوڑے، برسلنا، ہمارے رسولوں میں سے، وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو چھوڑا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کیا۔ وجعلنا فی قلوب الذین
قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور جو ان کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں راحت و سکون کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں یہ راحت و سکون کا باعث ہے۔ انسان جب تک کتاب اللہ پر رہے گا اپنے آپ کو مطمئن پائے گا۔ جس وقت یہ کتاب اللہ کو وہ چھوڑے گا پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، بیماریوں میں، آفتوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب تک اس سے ہاتھوں میں کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، یہ ناچے ہے، ورنہ پھر یہ جو ہے نا گمراہی اور ضلالت میں پھنس رہا ہے۔ اب آ جائیں عیسیٰ ابن مریم کو تو اللہ نے جو ہے نا کتاب دی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں پہ راحت و سکون کو نزول فرمایا۔ وَرَحْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا، اور انہوں نے ایک چیز کا ایجاد کیا جس کا نام ہے رحبانیہ۔ رحبانیت کیا ہے میں بتاؤں گا اس کو، آیت کو ہم تکمیل کر لیتے ہیں۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رحبانیت کو ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا، انہوں نے اپنی اوپر اپنی طرف سے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا رحبانیت کو۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، تو انہوں نے رعایت نہیں کہ جس طرح رعایت کرنے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، جنہوں نے ایمان لایا اللہ اس کے رسول پر، قرآن پر، ہم نے انہیں اجر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہیں، گمراہ اہل کتاب میں سے۔ جنہوں نے رسول اللہ کو مانا وہی ہدایت یافتہ بنے، جنہوں نے ان کو انکار کیا وہی گمراہ ہوئے۔ اچھا مولانا یہ رہبانیت کیا ہے جس کا لفظ ابھی یہاں پر آیا ہے رہبانیت کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت محمدیہ پہ کوئی رہبانیت نہیں، اور نہ ہی پچھلی امت میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے انہوں نے گڑھ لیا تھا رحمانیت کو۔ کیا کس طرح سے گڑھ لیا تھا؟ اپنے اوپر جن چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے زبردستی اپنے اوپر حرام کر لیا، اپنے یعنی انہوں نے نکاح کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اہل کتاب میں سے جو دیندار ہوتے ہیں آج کے زمانے میں بھی کچھ پائے جاتے ہیں فادر کے نام سے، دیکھا ہوگا، میرڈ نہیں کرتے ہو، رہبانیت کے راہ پہ رہتے ہو۔ نہیں، اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں اپنے فیملی کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میں دین کی تبلیغ بھی کرتا ہوں، سب کرتا ہوں۔ تو رہبانیت اسلام میں جائز نہیں۔ ان کے یہ آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، مدر کے نام پر، فادر کے نام پر، سسٹر کے نام پر، نرس کے نام پر، یہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ سب عزیزان محترم جائز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بیچلر رکھنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ میرٹ کا جو نا اللہ نے ترغیب دلائی ہے نکاح کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی ہے، تو نکاح کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ رہبانیت سے منع کیا گیا کہ اپنے آپ کو رہبانیت میں ڈھالنا، دین کے لیے پورا وقف کر دینا، اور جو ہے نا گوشہ نشین ہو جانا، اور اپنے اوپر یہ وہ چیزیں کو پابند کر لینا، عائد کر لینا، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں ویسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں، یہ سب چیزوں سے اسلام نے منع کیا گیا۔ رہبانیت کو جو ہے نا اسلام نے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ جو کوئی اہل کتاب میں سے ایمان لائے گا، یؤتیکم کفلین، اللہ نے ان کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ یؤتیکم کفلین من رحمتی، ہم اپنی رحمت سے 2 حصے ان کو دیں گے۔ ایک اس بنا پر کہ انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں چھوڑا تھا، توریت انجیل جو بھی یہ مان رہے تھے، انجیل کو یہ مان رہے تھے، اور جب نبی آخر زمان آ گئے تو قرآن کو مانا، تو اب انہیں دگنا اجر ملے گا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد پچھلے تمام گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ انہیں ایک اجر ملا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اجر یہ کہ قرآن مجید پہ احکامات پہ اب انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، یہ دگنا اجر انہیں ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ ان کے لیے نور بنائے گا جس کی روشنی سے یہ چلیں گے، یعنی پل صراط پر اللہ ان کو ایسا نور عطا فرمائے گا
جس کی روشنی سے یہ لوگ راستے کو کنارہ کریں گے، پار کریں گے، پل صراط سے گزریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان۔ آخری آیت اس رکوع کی اور اس سورے کی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، بعض اہل کتاب نے کہا کہ دیکھو، دو اللہ نے رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، ایک تو ہم اہل کتاب اپنی کتاب کو تو مان ہی رہے ہیں، تو ہمیں تو اس کا حصہ ملے گا ہی، اور ایک حصے سے محروم رہے بھی تو کیا ہوا۔ تو اللہ نے ان کی مذمت فرمائی اس سوچ اور فکر کی، تم نے یہ کیسے کر لیا اور یہ کیسے گڑھ لیا کہ میری فضل تمہارے محتاج، اور تم جیسا چاہو اسراف اس پہ کرو، تصرف کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ خوب جان جائے اہل کتاب کہ وہ ہرگز اللہ کے فضل پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، تمام اللہ کا فضل و کرم اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ یُؤْتِیہِ مَن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، یہ چھوٹا سا رکوع تھا جس کو آج ہم نے تکمیل کیا۔ میں آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اہل کتاب، کل تک تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تم کو تمام جہاں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ ہم نے تم کو پورے جہاں پر فضیلت دی، اور سورہ فاتحہ میں ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا راستہ ہرگز نہ چلا جو گمراہ ہوئے اور جس پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ جو گمراہ ہوئے وہ یہودی تھے، اور جن پہ غضب نازل ہوا وہ عیسائی ہوئے۔ تو کیا ہو گیا آخر ان کو؟ کس بنا پر یہ عالمین پہ فضیلت رکھتے تھے اور ان کا حشر یہ کیسے ہو گیا کہ ان کے اوپر اللہ کا غضب کی ہم دعا کر رہے ہیں ہر نماز میں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، انہوں نے اس کا انکار کیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے نبی آخر زمان کو نہیں مانا، وہ گمراہ ہو گئے۔ نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عروج بھی دیتا ہے، لوگوں کو زوال بھی دیتا ہے۔ جب تک تم اس کو تھامو گے تمہارا عروج رہے گا، تمہاری لائف میں سکسیس چلے گا۔ جب تم اس کو چھوڑو گے تم ہم پستی میں چلے جاؤ گے، اس کی تلاوت کو چھوڑیں گے، اس کے احکامات کو چھوڑیں گے، اس کے فرامین کو نظر انداز کرو گے اور اپنی منع راجم والی زندگی گزاریں گے، تو پھر اللہ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ عزیزان محترم، کتاب اللہ یہ بہت اہم شے ہے، یہ اہم ہے۔ نبی دجا دیکھیے آج دور پرفتن ہے، ہمارے پاس سلوشن کیا ہے ان سے بچنے کے لیے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اونچے پہاڑ پر چڑھے، کہا کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں حل ترونی، کیا تم اسے دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں ایسے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں پر بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ آئیں گے فتنے بے انتہا بارش کی طرح، تمہارے گھروں پہ فتنے برسیں گے بارش کی طرح۔ تو پھر حل کیا ان فتنوں سے بچنے کا؟ راستہ کیا ہے؟ یہی بات دوسرے موقع پر امام الانبیاء نے فرمائی کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جو کوئی اس کو تھامے گا لن تضلوا ابدا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تمام فتنوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ کتاب اللہ۔ عزیزان محترم، اس کو پڑھیں، اس کے اندر کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے، بارہا کہتا ہوں وقت نکالے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اگر نہیں تو کسی علماء اہل سنت کے بیانات اس کے اوپر سنیں تاکہ آپ اس کے فہم تک پہنچ سکیں۔ بڑے مبارکباد ہے آپ احباب کے الحمدللہ پابندی سے ہر اتوار شریک ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا رکوع تو الحمدللہ تکمیل ہوا اور ساتھ ساتھ سورہ بھی ہوا۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آنے والے اتوار کو جو ہے نا پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر ضرور شریک ہو جائے، تاکہ آپ کے درمیان میں انشاءاللہ جو ہے نا
سورہ شعراء بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت ہی پیارا سورہ ہے جس کے انبیاء سابقین، امت سابقین کے قصے آئے ہیں۔ کیا وجہ ہوئی کہ کس بنا پر سابقہ امتیں ہلاک و برباد ہوئی، کن کن طریقوں سے ہوئی ہے، اور کیا ان کے وجوہات تھے، تو ان کا تمام کا تذکرہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا سورہ میں مل جائے گا۔ عزیزان محترم، کہنا مقصد یہی ہے کہ آپ خدا را اس کتاب اللہ کو تھامیں، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ جو کوئی اس پہ عمل کرے گا، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن تفقہ آیت من القرآن خیر لو ان تصلی 100 رکعۃ او کما قال، جو کوئی اس کتاب اللہ کی ایک آیت پر غور و فکر کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس کو 100 نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو تمام نفل نمازوں سے سب سے افضل علم سیکھنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک آخری حدیث سنا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تمہارے کمیونٹی میں، تمہاری سوسائٹی میں بہترین لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ بیسٹ پیپل امانگ یو، تمہاری سوسائٹی میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کے حدیث ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو قرآن کے داعی بنو، قرآن کے معلم بننے کی کوشش کرو، گھروں میں اس کو نافذ کرو، خود بھی اس پہ عمل کرو اور گھر والوں کو بھی چیک کرو، بچوں کو، بیوی کو، سب کو، کیونکہ آپ ان سب کے مسئول ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ اسے چھوڑتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا، تم مسئول ہو ان کے اپنے رعایا کے، تم ان سے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، خود بھی دیندار بنے، اپنے آل و اولاد کو بھی دیندار بنا۔ اللہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بھائی تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ سیکھا اپنے تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا گناہ گار بدکار سیاہ کار ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا رحمٰن العالمین جتنے حاضرین یہاں پر تمام کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ جب تک حیات مولا کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کا پابند بنا، نمازی بنا، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمٰن الرحمن موت ہم تمام کو ایمان پر متصف فرما۔ ان دعاؤں کو، اس درس قرآن کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سے کو توفیق قبول فرما، خصوصاً امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین سے کو توفیق قبول فرما۔ امین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔